صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، عبد الرحمن ابن عبداللہ العیشی المبارک۔ ان کے استاد ہیں حماد ابن زید۔ اب ان کو ذرا سمجھ لو، حماد ابن زید کو۔ حماد نام کے دو راوی حدیث کی سند میں زیادہ مشہور ہے۔ ایک ہیں حماد ابن زید جو یہاں پر ہے، اور ان کا پورا نام حماد ابن زید ابن درہم، حماد ابن زید ابن درہم۔ دوسرے کے دادا ہے، دوسرے ہیں حماد بن سلیمہ بن دینار، حماد بن سلیمہ بن دینار۔ یہ دو حماد، دونوں کو حمادان کہا جاتا ہے، دونوں کا لقب حمادان۔ عجیب بات یہ ہے، دونوں کوفہ کے رہنے والے ہیں، حماد ابن زید ابن درہم بھی اور حماد ابن سلیمہ ابن دینار بھی، دونوں کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ دونوں کے اساتذہ اور تلامذہ ایک ہے، اساتذہ بھی دونوں کے ایک، تلامذہ بھی ایک۔ اسی لیے جب کبھی حدیث کی سند میں صرف لفظ حماد آتا ہے تو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ یہ حماد ابن زید ابن درہم ہے کہ حماد ابن سلیمہ ابن دینار ہے، کون ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اب بعض حضرات نے دونوں میں کون بڑا ہے علم کے اعتبار سے اس موضوع پر بحث بھی کی ہے۔ تو ایک بہت اچھا لطیفہ اور نکتہ کہا کہ حماد ابن سلیمہ ابن دینار زیادہ افضل ہے، حماد ابن سلیمہ ابن دینار زیادہ افضل ہے۔ تو کہا کہ کفضل الدینار علی الدراہم، کفضل الدینار علی الدراہم۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوا کرتا ہے، اسی لیے دینار کی فضیلت زیادہ درہم کے مقابلے میں، اسی لیے حماد ابن سلیمہ ابن دینار افضل ہے حماد ابن زید ابن درہم کے مقابلے میں۔ یہ ایک لطیفہ ہے اس حدیث شریف کی سند کا۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کے جو استاد ہے ان کے دادا کا نام بھی دینار ہے، یونس ابن عبید ابن دینار۔ تو اس زمانے میں لوگ اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے، درہم بھی نام رکھتے تھے، دینار بھی نام رکھتے تھے، اس طرح کے نام۔ اب یہ نام اس زمانے میں مفقود ہے، آپ حضرات شروع کیجئے۔ ان کے استاد ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انل حسن، انل حسن یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور جلیل القدر تابعی ہے۔
ان کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کی والدہ کا نام خیرہ تھا، خا یا را گولتا، اور وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی، باندھی تھی، آزاد کردہ حضرت ام سلمہ کی۔ ان کو سعادت یہ حاصل ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ خیرہ کام کرتے کرتے حضرت ام سلمہ کے پاس ان کو چھوڑ کے کہیں چلی جاتی تھی، کیونکہ حضرت ام سلمہ کی باندھی تھی، تو حضرت ام سلمہ نے کوئی کام ان کو سونپا تو یہ ان کی والدہ خیرہ کام میں چلی جاتی تھی، تو ان کو حضرت ام سلمہ کے پاس چھوڑ کے جاتی۔ یہ شیر خوار تھے، دودھ رضاعت کا زمانہ ان کا چلتا تھا۔ اب ماں کسی کام سے گئی خیرہ، اور اس درمیان یہ بچہ رونے لگا تو حضرت ام سلمہ ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ ماں ان کو حضرت ام سلمہ کے پاس چھوڑ کے کہیں چلی گئی تو ضرورت کے موقع کے اوپر دودھ پلا دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھنے جاوے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی رضائی ماں ہوئی، اور یہ تمام تابعین میں صرف ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کو شرف رضاعت حاصل ہوا، گویا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی رضائی والدہ ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رضائی والد ہوئے حضرت ام سلمہ کی نسبت سے۔ یہ ان کو ایک خصوصیت اور خوبی حاصل ہے، اور تابعین میں کسی کو یہ خوبی حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد راوی ہیں الاحنف ابن قیس، احنف ابن قیس۔ آپ احنف ابن قیس کے بارے میں سمجھو، یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ ان کے لیے ایمان لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی تھی۔ جب یہ ایمان بھی نہیں لائے تھے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ کیسے؟ خود احنف ابن قیس بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو قبیلے بنو لیس کے ایک آدمی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں تم کو ایک خوشخبری سناؤں، تو کہا ضرور سناؤ۔ وہ آدمی قبیلے بنو لیس کا تھا، تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے قبیلے کے پاس ایمان کی دعوت لے کے بھیجا تھا۔ احنف ابن قیس کے قبیلے کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت لے کے بھیجا تھا قبیلے لیس کے ایک آدمی کو۔ کہا میں ایمان کی دعوت لے کر کے گیا تو اکثر لوگوں نے میری دعوت قبول نہیں کی۔ احنف ابن قیس کے قبیلے کے اکثر لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی، اور بلکہ میری بات کی طرف دھیان بھی نہیں دیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ احنف ابن قیس اس وقت بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو انہوں نے وہ لیسی داعی جو آئے تھے قبیلے لیس کے آدمی جن کو حضور نے بھیجا تھا، ان کی بات سنی۔ یہ بچے تھے تو کہنے لگے کہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، اس کی بات پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ احنف ابن قیس نے۔ وہ بچے تھے اور قبیلے کے سب بڑے لوگوں نے، بزرگوں نے، سب نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ لیسی آدمی جو حضور کی طرف سے داعی بن کے گئے تھے، لیکن یہی ایک بچہ بولا کہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، ان کی بات پر دھیان دینا چاہیے۔ بہرحال بات پوری ہو گئی کہ میں واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کارگزاری پوچھی کہ بھئی تم گئے تھے تو کیا رہا ایمان کی دعوت دینے کے لیے؟ تو میں نے کہا کہ حضور کسی نے میری بات سنی نہیں،
کسی نے میری بات پر دھیان نہیں دیا. بس ایک بچے نے میری بات سنی، اس بچے کا نام احنف ابن قیس تھا. اس نے میری بات سنی اور کہا کہ یہ آدمی اچھا ہے، اس کی بات سننے کے قابل ہے. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی، اللہم اغفر للاحنف، اے اللہ احنف کی مغفرت فرما دیجئے. تو یہ اس وقت کے اوپر چھوٹے تھے، ان کو کچھ یاد نہیں رہا کہہ کر کے، لیکن ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی. بعد کے اندر یہ ایمان لے آئے. کہ بس جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی. مجھے بہت خوشی ہوئی. تو یہ احنف ابن قیس وہ سعادت مند آدمی ہے. اچھا لیکن عجیب بات کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو ان کو نصیب ہوا، رویت تو نصیب ہوئی، لیکن حضور کی زندگی میں ایمان نہیں لائے، ایمان بعد میں لائے. اسی لیے ایسے حضرات کے لیے پیچھے بھی ایک لفظ گزرا سند میں، رویتن صحابی ہے، روایتن تابعی ہے. رویتن صحابی اور روایتن کیا کہلاتے تابعی. چونکہ حضور کی رویت نصیب ہوئی لیکن ایمان حضور کی زندگی میں نہیں لائے، حضور کی زندگی کے بعد یہ ایمان لائے. بڑے حلیم تھے یہ احنف ابن قیس. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت احنف ابن قیس رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، یہ واقعہ جنگ جمل کا ہے. اس روایت میں جو واقعہ ہے جمل کے موقع کا یہ واقعہ ہے. ذہبتو کا میں چلا. کون چلا؟ ذہبتو کا فاعل کون؟ احنف ابن قیس. کا میں چلا. کیوں چلا؟ تاکہ میں اس مرد کی مدد کروں. الرجل معرف باللام ہے، اس لیے اس سے مراد ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اور بعض روایت میں صراحتاً بھی موجود ہے. اسماعیلی کی روایت میں حاضر رجل ای علیین صراحتاً موجود ہے. اور کتاب الفتن کے اندر جو ہے یوں لفظ ہے، ارید نصرت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کی مدد کرنے کے لیے میں چلا. تو جنگ جمل کے موقع پر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو کہا کہ احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں چلا، میں نکلا تاکہ اس آدمی کی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مدد کروں. فلقینی، راستے میں میری ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. دیکھو دھیان سے سمجھنا، ابو بکر الگ ہیں، ابو بکرہ الگ ہے. ابو بکر صدیق القرشی وہ مراد نہیں، یہ ہیں ابو بکرہ ابن الحارث ابن کلدہ. ابو بکرہ ابن الحارث ابن الکلدہ یہ قبیلے بنو ثقیف کے آزاد کردہ غلام ہیں، اسی لیے ان کو ثقفی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے. ابو بکرہ ابن الحارث ابن الکلدہ الثقفی، اور قبیلے بنو ثقیف کی یہ آزاد کردہ ہے، اسی لیے ثقفی کے نام سے مشہور ہے. امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں 14 روایتیں ان سے نقل کی ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان کا نام نفع تھا، نون فا یا عین، نفع.
نفع ان کا نام تھا. ابو بکرہ کنیت کیسے بن گئی؟ کنیت کا واقعہ بڑا عجیب ہے. غزوہ حنین کے موقع کے اوپر غزوہ طائف بھی ہوا ہے. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے بعد غزوہ طائف. تو جب طائف کا محاصرہ ہوا تو سب سے پہلے یہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. طائف کے ثقفی لوگوں میں سے سب سے پہلے یہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ایمان انہوں نے قبول کیا. اب طائف والوں نے تو قلعہ بند کر لیا تھا، تو آوے کیسے؟ تو وہاں لکڑی کا ایک چرخا تھا، اس چرخے کے اوپر لٹک کر کے ہی آئے تھے، اور چرخے کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اسی لیے جو ہے ان کی کنیت ابو بکرہ بن گئی. تو محاصرے طائف کے موقع کے اوپر یہ ایک چرخے کے اوپر لٹک کر کے باہر نکلے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اسی لیے ان کی کنیت ہی بن گئی ابو بکرہ. سب سے پہلے طائف کے ثقیفیوں میں ایمان لانے والوں میں یہ ہیں. تو کہا، میں احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے لیے نکلا. تو راستے میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی. فقال این ترید؟ تو حضرت ابو بکرہ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ قلت انصر ھذا الرجل، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس آدمی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. اس آدمی کی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے میں جا رہا ہوں، کہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو جاؤں اور ان کی میں مدد کروں. تو حضرت ابو بکرہ نے کیا نصیحت کی؟ ارجع، واپس جاؤ، گھر واپس جاؤ، لڑائی میں مدد کرنے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ریٹرن جاؤ. کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ذریعے آپس میں ٹکراوے، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ذریعے آپس میں ٹکراوے، یعنی دو مسلمان آپس میں قتال پر اتر آوے، دو مسلمان فرد یا گروہ یا جماعت آپس میں لڑنے پر اتر آوے، فالقاتل والمقتول فی النار، تو ایسی صورت میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے. مسلمان آپس میں لڑیں گے، جو بھی مرا قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم کے اندر. تو کہا مجھے بہت تعجب ہوا. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا اللہ کے رسول، ھذا القاتل، یہ قاتل جہنم میں جاوے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، فما بال المقتول، مقتول بیچارہ کیوں جہنم میں جاوے، اس نے کیا قصور کیا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا؟ قال انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ مقتول اپنے مقابل کے قتل کا پکا ارادہ رکھتا تھا، حرص رکھتا تھا. یعنی یہ دونوں جب میدان کارزار میں آئے لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو دونوں کے عزائم کیا تھے؟ یہ بھی یہ نیت لے کے چلا کہ اس کو مار ڈالو، وہ بھی یہ نیت لے کے چلا اس کو مار ڈالو. دونوں کی نیت یہی تھی نا کہ یہ اس کو مار ڈالے وہ اس کو مار ڈالے. یہ تو ہوا یہ کہ قاتل کا وار چل گیا اور مقتول کا وار چلا نہیں، ورنہ تو دونوں کا ارادہ تو وہی تھا. اسی لیے مقتول بھی جہنم کی آگ میں جائے گا، چونکہ اس کے بھی عزائم میں سے ہے کہ وہ سامنے والے کو مار ڈالنا چاہتا تھا، اسی لیے قاتل مقتول دونوں کو جہنم کی آگ ملے گی.
اس لیے کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں واپس جاؤ۔ جمل میں دونوں پارٹی مسلمان ہیں، اور حضور نے دونوں پارٹی اگر تلوار سے برسرے پیکار ہو تو اس کے لیے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس لیے واپس جاؤ۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف ابن قیس کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں دو عنوان اہم سمجھنے کے۔ پہلا عنوان یہ سمجھنے کا ہے کہ یہ جو حدیث کا جملہ مبارک ہے فالقاتل والمقتول فی النار، اس کا مطلب کیا؟ ایک ظاہری تشریح تو بتلا دی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اگر سزا دینا چاہے تو جہنم کی سزا دیوے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان دونوں کو سزا دینا چاہے تو ان کو جہنم کی سزا دیوے۔ وجہ وہی جو حدیث میں آئی۔ نمبر 2، یہ دونوں کے دونوں جہنم کے مستحق ہے۔ قاتل مقتول دونوں کے دونوں جہنم کے مستحق ہے۔ اب آگے اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت، اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں بھیجے، اللہ چاہے تو نہ بھیجے۔ باقی قاتل اور مقتول دونوں مستحق ہے، اس طرح آپس میں لڑنے کی وجہ سے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اب آگے اللہ کی مشیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو جہنم میں ڈالے، چاہے تو جہنم میں نہ ڈالے۔ کیا خلاصہ ہوا؟ انہوں نے جو کام کیا آپس میں لڑنے کا، یہ کام اتنا برا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جہنم کی آگ کے حقدار ہیں۔ جو کام انہوں نے کیا وہ کام اتنا برا ہے کہ دونوں حقیقت میں جہنم کی آگ کے حقدار ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مشیت سے اس کو معاف فرما سکتے ہیں۔ تیسری بات سمجھیں، یہاں مراد ہے حلال سمجھنا، کہ قاتل مقتول کے مار ڈالنے کو حلال سمجھتا ہے اور مقتول قاتل کے قتل کو حلال سمجھتا ہے۔ اب دونوں طرف مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو قاتل مقتول کے قتل کو حلال سمجھے، مقتول قاتل کے قتل کو حلال سمجھے تو مسلمان کے قتل کی حلت یہ ان کے ایمان کو برباد کر سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دونوں جہنم کی آگ میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ چوتھی بات، حالات کا پورا علم نہ ہو۔ دو مسلمانوں کے فریق میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے، یہ اور یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب ہمیں حالات کا پورا علم نہیں ہے، حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، کوئی پورا علم نہیں ہم کو۔ اس وقت بھی ہم لڑنے دوڑ پڑے، حالانکہ حالات کا علم نہیں، حق پر کون اور باطل پر کون، اور ہم دوڑ پڑے اور دوڑ کر جا کر کے کسی کے ساتھ شامل ہو گئے، تو ایسی صورت میں یہ سزا بھگتنی پڑے گی، یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس کے لیے ایک قید یاد رکھو، یہ جو حدیث شریف میں وعید ہے فالقاتل والمقتول فی النار، یہ ذاتی اور انفرادی جھگڑوں کے متعلق یہ وعید ہے کہ ذاتی جھگڑا ہوا، انفرادی معاملے کے اندر جھگڑا ہوا، لیکن اگر اجتہادی جھگڑا ہے تو حدیث شریف کے مصداق نہیں ہے۔ اجتہادی بنیاد کے اوپر، اجتہادی غلطی کی بنیاد پر اگر جھگڑا ہو تو یہ حدیث شریف کا مصداق نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور جنگ جمل کے بارے کے اندر شراح فرماتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی تھی، دونوں فریق اجتہاد پر
میدان میں آئے تھے، ان کے پاس اپنے دلائل، ان کے پاس اپنے دلائل، دونوں کے پاس جو ہے اجتہادی معاملہ تھا۔ اور مجتہد کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ مختی مصیب دونوں اللہ تعالیٰ کی یہاں اجر پاتے ہیں۔ اجتہاد جو کرتا ہے تو خطا پر ہو تو بھی اجر، اور صحیح ہو تو بھی اجر، البتہ صحیح پر اجر زیادہ ملے گا، خطا کے اوپر اجر کم ملے گا، باقی اجر دونوں کو ضرور ملتا ہے۔ تو جنگ جمل کا معاملہ اجتہاد پر تھا، ذاتی اور انفرادی جنگ نہیں تھی، اسی لیے جو ہے وہ اس حدیث کے مصداق بنیں گے نہیں۔ یہ ایک جو ہے مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ سمجھو، مسلمانوں کے درمیان آپس میں جنگ ہوتی ہو تو کیا کرنے کا؟ دیکھیے یہاں حضرت احنف جا رہے ہیں مدد کرنے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا، تو مسئلہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں جنگ ہوئے تو کس کی طرف داری کرنی چاہیے، کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس مسئلے کے اندر راجح قول سمجھ لو، جب دو مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو، دو فریق، دو جماعت، دو فرد کے درمیان جنگ ہو، اور ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اس کی تعیین کی جا سکتی ہو، کون ظالم کون مظلوم، کون حق پر کون باطل پر، اس کی تعیین کی جا سکتی ہے، اور آدمی کو پورا یقین ہو کہ یہ پارٹی، یہ جماعت، یہ گروہ، یہ فرد حق پر ہے اور سامنے والا باطل پر ہے، یہ مظلوم ہے، سامنے والا ظالم ہے، یہ یقین ہو، یا یہ کہ کم از کم ظن غالب ہو، کسی کے حق پر ہونے کا، کسی کے مظلوم ہونے کا ظن غالب ہو۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جس کو حق پر سمجھے، مظلوم سمجھے، اس کی مدد کرے، جس کو مظلوم سمجھے، جس کو حق پر سمجھے، اس کی مدد کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر پتہ ہی نہیں چل سکتا کسی دلیل قوی کی بنیاد پر، ظن غالب کی بنیاد پر، کون حق پر کون باطل پر، کون صحیح کون غلط، کون ظالم کون مظلوم، یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں کنارہ کشی اختیار کر لینا بہتر ہے۔ سائٹ پر ہو جاؤ ایسے وقت پر، کنارہ کشی اختیار کر لو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جو فتنوں کے دور میں الگ تھلگ رہے، کسی کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، ان لوگوں میں سے ہیں یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس طرح کی جنگ میں ایک سائٹ پر ہو جاؤ، دونوں طرف مسلمان ہیں، ایک طرف ہو جاؤ، ایک سائٹ پر ہو جاؤ، یہ ان کی رائے تھی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر جہاں جنگ ہو رہی ہے وہ شہر ہی چھوڑ دینے کا، دور چلے جانے کا، تاکہ کس کی مدد کرنی نہ کرنی یہ مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوئے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی حق معلوم ہو جاوے کہ کون حق پر ہے تو حق کے ساتھ مل کر کے قتال کرنا چاہیے، حق کے ساتھ مل کر کے مظلوم ظالموں کی مخالفت کرنی چاہیے، ظالموں کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے بڑا نازک اور بڑا ٹیڑھا، ہمارے لیے تعین کرنا
کہ کون حق پر ہے اور کون باطل کے اوپر ہے. اگر دلائل کی بنیاد پر ہو، ظن غالب کی بنیاد پر حق کا پتہ چلے تو اس کی مدد کرو. مظلوم کی مدد تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر پتہ نہ چلتا ہو تو کنارہ کشی، خلوت گزینی اختیار کر لینا، یہ بہترین سلامتی والا راستہ ہے. جی یہ روایت آئی حضرت سلیمان ابن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ. یہ معرور ابن سوید تابعی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات مقام ربضہ میں ہوئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 14 حدیث الجامع الصحیح میں امام بخاری نے نقل کی ہے. اب یہ مقام ربضہ کیا ہے وہ سمجھو. نمبر 1، مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر یہ مقام ربضہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ عراق میں کسی آبادی کا نام ربضہ ہے. دونوں قول ہیں، مدینہ کے قریب مقام ربضہ یا عراق میں کوئی آبادی کا نام ربضہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں وہاں منتقل ہو گئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، اور وہیں ان کا مزار بتلایا بھی جاتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ باتیں فرمائی تھی، تو اس باتوں کو فرمانے کے درمیان حضور نے ان کو یوں فرمایا تھا کہ دیکھو، مدینہ میں تمہاری طبیعت نہ لگے نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں ہجرت کی وہاں تم چلے جانا، یعنی شام چلے جانا. اور وہاں بھی تمہاری طبیعت نہ لگے تو مقام ربضہ میں تم آ جانا. یہ حضور نے خود ان کو فرمایا تھا. چونکہ یہ اعلیٰ درجے کے تقویٰ کے حاملین میں سے تھے، اپنے موقف میں ادھر ادھر کی لچک وہ گوارا نہیں کرتے تھے. اور خلافت راشدہ کے زمانے میں فتوحات کی کثرت ہوئی، حالات کچھ بدلے، تو اس وقت بھی وہ اپنے ایک سختی کے مسلک پر مضبوطی سے تھے. تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے بڑوں کو کچھ ناگوار گزرتا ہے، ایسے پرانے لوگوں کا کچھ کہنا کرنا، تو پھر وہ وہیں مقام ربضہ میں جا کر خلوت نشینی میں زندگی گزاری، اور وہیں پر پھر ان کا انتقال بھی ہوا اور وہیں ان کا مزار بھی بنا. تو کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام ربضہ میں ملاقات کی. وعلیہ حلۃ، ان کے بدن کے اوپر ایک سوٹ تھا. حلہ کہتے ہیں جوڑے کو، جوڑا. سوٹ 2 کپڑے کا حلہ بنتا ہے. اور ان کے غلام کے بدن پر بھی ایک جوڑا تھا، یعنی حضرت ابو ذر کے بدن پر بھی کپڑے کا ایک جوڑا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی کپڑے کا ایک جوڑا. اور یہ عام دستور کے خلاف تھا. وجہ کیا تھی کہ 2 چادر مل کے ایک جوڑا بنتا ہے، نیچے کا کپڑا اوپر کا کپڑا. حضرت ابو ذر نے کیا کیا تھا؟ 2 شاندار
نئی عمدہ بہترین چادر ان کے پاس تھی، تو اب تقاضا کیا تھا کہ وہ دونوں چادر کو پہنتے، نیچے بھی اوپر بھی نئی شاندار۔ غلام ہے ساتھ میں، تو غلام کو کوئی پرانا کپڑا، کوئی سادہ سیدھا ان کو پہناتے، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے عام دستور کے خلاف کیا۔ کیا خلاف کیا؟ دو جو شاندار چادر تھی اس میں سے ایک چادر خود پہنی، دوسری چادر غلام کو پہنائی، اور ایک پرانی چادر خود پہنی، دوسری پرانی چادر غلام کو پہننے دی۔ گویا کہ جو نئے جوڑے کا دونوں جز وہ انہوں نے تقسیم کر ڈالا، اور ایک چادر اپنے پاس رکھی اور ایک چادر کس کو دے دی؟ غلام کو۔ حالانکہ دستور کے مطابق کیا کرنا چاہیے تھا کہ دونوں عمدہ چادر خود پہنتے اور دونوں پرانی چادر اپنے غلام کو پہناتے، تاکہ وہ آقا ہے، مالک ہے، تو ذرا اچھے لگے، ٹھیک ٹھاک لگے۔ لیکن حضرت ابو ذر نے ایسا کیا نہیں تھا، بلکہ سوٹ کو تقسیم کر ڈالا تھا، توڑ ڈالا تھا، اور جو ہے غلام کے ساتھ انہوں نے برابری کی۔ تو کہا کہ سوٹ بھلے ٹوٹ جاوے، جوڑا بھلے ٹوٹ جاوے، لیکن غلام کے ساتھ برابری ہو جاوے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، تو میں نے اس سلسلے میں حضرت ابو ذر کو سوال کیا۔ یہ معرور کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھو یہاں ایک بات سمجھو، اگر حضرت ابو ذر دونوں نئی چادر پہنتے، غلام کو دونوں پرانی چادر پہناتے، تو ابھی یہ ناانصافی نہیں تھی، یہ عین انصاف تھا، چونکہ وہ مالک دو چادر کے، خود دو چادر پہنے، غلام کو دو چادر پرانی ہی صحیح پہننے کے لیے دی، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ تو اگر حضرت ابو ذر دونوں چادر خود اچھی نئی پہنتے اور غلام کو سیدھی سادی پرانی دو نئی چادر پرانی چادر پہنا دے، تو ابھی کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، وہ بھی عین انصاف تھا۔ لیکن حضرت ابو ذر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جوڑا توڑ ڈالا، اور ایک نئی چادر غلام کو دی، ایک نئی چادر خود رکھی، تقسیم کر ڈالا۔ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، تو میں نے اس کا سبب پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کیا فرمایا دیکھو، فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا، میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو برا بھلا کہا، کسی غلام کو میں نے برا بھلا کہا۔ اور دوسری روایت سے تائید ہوتی ہے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ حضرت بلال کو میں نے کچھ برا بھلا کہا، اور برا بھلا کہنے میں فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، میں نے ماں کی نام کی نسبت سے آر دلائی، ماں کے نام پر میں نے ان کو آر دلائی، اور کہا تھا نا کہ کالی کے بیٹے، یہ حضرت بلال کو کہا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، ماں کی طرف نسبت کر کے میں نے ان کو آر دلائی۔ اب ماں کالی ہے تو اس میں حضرت بلال کا کیا قصور؟ یہ کوئی اختیاری چیز ہے؟ وہ تو غیر اختیاری چیز ہے کہ اللہ نے کسی کالی کے پیٹ سے پیدا کیا، کسی کو گوری کے پیٹ سے پیدا کیا، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ تو کہا میں نے حضرت بلال کو آر دلائی، ایک علی کے بیٹے کر کے۔ بس حضرت بلال تو پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا فرمایا؟ یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، اے ابو ذر کیا تم نے بلال کو ماں کی طرف آر دلائی ہے، ماں کے نام سے آر دلائی ہے؟ سوال کیا۔
انہوں نے اقرار کر لیا، حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ دیکھو یہاں ایک بات سمجھو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت میں سچا جملہ کہا تھا۔ حضرت بلال کو کالی کا بیٹا کہا، یہ جملہ کیسا تھا؟ بالکل سچا جملہ تھا، لیکن مقصد تھا توہین کرنا، مقصد تھا توہین کرنا۔ معلوم ہوا کوئی بات حقیقت میں صحیح ہو لیکن اس سے کسی کا دل دکھتا ہو، کسی کی تذلیل ہوتی ہو، تو بھی وہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی بات حقیقت میں صحیح ہو لیکن کسی کی توہین ہوتی ہو، تذلیل ہوتی ہو، دل دکھتا ہو، تو ایسا جملہ بولنا نہیں چاہیے۔ تو ابن السودا کہا بالکل صحیح جملہ کہا تھا، لیکن اس کی وجہ سے حضرت بلال کا دل دکھا، ان کی توہین کا انداز ہو گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ بھائی یہ تو اللہ کی تخلیق کا نظام ہے، کسی کو کہاں پیدا کیا، کسی کو کہاں پیدا کیا، اس میں بیچاری عورت کا کیا قصور۔ اور حضور نے تنبیہ فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے۔ ابھی تک جاہلیت کا اثر نہیں گیا تمہارے اندر سے، یعنی ابھی تک تمہاری عادت اسلامی نہیں بنی، کمال اسلامی مزاج ابھی نہیں بنا، ابھی جاہلیت کی کچھ بو تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر علوم نبوت کا اثر تمہارے اندر آ چکا ہوتا تو تم ایسا جملہ نہ بولتے۔ معلوم ہوا کہ دیکھو بھائی، عالم اور جاہل میں فرق ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی کام جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ فی ذاتی ہی صحیح ہے لیکن آپ کے مقام کے مناسب نہیں ہوتا ہے، تو کوئی کہے گا نہیں کہ ابھی تک تمہارے اندر سے جہالت نہیں گئی، بھلے تم دورے میں آ گئے، مولوی بن گئے، لیکن ابھی تک تمہارے اندر جہالت گئی نہیں۔ تو یہی بات، یہی جملہ حضور نے فرمایا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ اس کے اندر جاہلیت کی بو خو پائی جاتی ہے۔ اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے خادم بنا دیا، یہ غلام باندی یہ تو تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارا خادم بنا دیا۔ شرائع حدیث کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جملہ بڑا بلیغ ہے، یوں ہونا چاہیے کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حقیقت میں تو تمہارے بھائی ہیں لیکن یہ تمہارے خادم بنے ہوئے ہیں۔ اخوت کی ترجیح دی حضور نے کلام میں، دیکھو اخوانکم، حقیقت میں تو انسانیت کے ناطے تمہارے بھائی ہے، ایمانی اعتبار سے تمہارے بھائی ہے، لیکن قدرتی بات یہ تمہارے خادم، تمہارے غلام بنے ہوئے ہیں اور تم ان کے مخدوم اور ان کے آقا بنے بیٹھے ہوئے ہو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی کہ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے انسانیت کے ناطے یہ تمہارے بھائی ہیں، اسی لیے رحم و کرم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے جذبہ کیسا ہونا چاہیے؟ رحم و کرم کا، مہربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے، تم مالک، یہ مملوک تمہارے ماتحت بنایا۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، یعنی بھائی ہے یہ تو، لیکن بس قدرتی بات کہ تم مالک بن گئے، وہ مملوک بن گیا۔ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وہ کھلاوے اس کو جو وہ کھاتا ہے، جو کھاتا ہے وہ اس کو کھلاوے۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ،
جو پہنتا ہے وہ اپنے غلام بھائی کو بھی پہناوے. کتنی بڑی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو غلامی ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن غلاموں کے ساتھ حسن سلوک تو کیا جا سکتا ہے کہ جو تم کھاؤ غلاموں کو کھلاؤ، جو پہنو وہ تم پہناؤ. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، تم ان کو مکلف بناؤ ایسے کام کا جس کو انجام دینے سے وہ ہار جاوے. تم ان کو مکلف مت بناؤ ایسے کام کا جس کو انجام دینے سے وہ مغلوب ہو جاوے، یعنی تھک جاوے، ہار جاوے. یعنی ایسے کام مت سونپو جو وہ کر نہ سکتے، ان کے بس میں نہ ہو، وہ بھی انسان ہیں. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعِنُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ایسے کام کا مکلف بناؤ تو پھر تم ان کی مدد بھی کرو. یعنی کبھی غلام کو ایسا کام سونپو جو اس کی طاقت سے باہر ہے تو کام کرنے میں ان کی مدد کر دو. تو اول تو یہی فرمایا کہ غلام باندیوں کو ایسا کام مت سونپو کہ جو ان کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہو، لیکن اگر کسی موقع پر ایسا کام سونپ دیا تو چل میں بھی تمہارے ساتھ کام میں لگ جاتا ہوں، تمہاری مدد کرتا ہوں، تاکہ ان کے لیے سہولت اور آسانی ہو جاوے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارک بڑا جامع ہے. اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں. گویا اسلام نے غلامی کو بھائی چارے میں بدل دیا، غلامی کو بھائی چارے میں بدل دیا. اسی لیے جو خادم ہے، نوکر چاکر ہے، ملازم ہے، چپراسی ہے، ان کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ ہونا چاہیے. اور اخوان کا لفظ مقدم کر کے اہمیت بڑھا دی کہ یہ ہے تو تمہارے بھائی لیکن خادم ہے تو تمہارے بھائی، اہمیت بڑھا دی. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس نے غلام اور باندیوں کے نام تک بدل ڈالے. زمانے قدیم میں عبد کہا جاتا تھا، امت کہا جاتا تھا. اسلام نے نئی شاندار اصطلاح دی، فتائی، فتح، انہم فتیۃ، فتح، فتاتی، فتایا، میرا غلام، میری باندی، فتائی، فتاتی. حالانکہ فتن کا لفظ نوجوان کے لیے بولا جاتا ہے. تو اسلام نے تو عبد اور امت سے اصطلاح بدل کر کے فتح اور فتاتی تک کا لفظ بدل ڈالا. اتنی جو ہے اسلام نے اہمیت دی کہ غلام اور باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تنبیہ فرمائی حضرت ابو ذر کو، تو اس تنبیہ کا خلاصہ تھا غلام اور باندی کے ساتھ مواسات کرنا ضروری ہے. غلام اور باندی کے ساتھ مواسات یعنی ہمدردی کرنا ضروری ہے، مساوات ضروری نہیں ہے. دیکھو اچھی طرح سمجھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد کیا؟ مواسات، ہمدردی. مساوات ضروری نہیں کہ برابری کر لے بے، یعنی ان کے ساتھ ہمدردی کرو، سختی نہ کرو. جس کام کو انجام دینے میں وہ ہار جاوے ایسے کام ان کے حوالے مت کرو. تو مواسات مطلوب ہے، مساوات مطلوب نہیں ہے. اسی لیے آپ نے مشکات شریف میں ایک حدیث پڑھی ہے کہ بھائی کوئی خادم آپ کے لیے کھانا تیار کرے اور وہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آوے، تو یا تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلاؤ، اور وہ آپ کو گوارا نہیں تو ایک دو لقمے اس کو دے دو اس میں سے. یہ کتنی بڑی شقاوت ہے کہ جس خادم کے پاس آپ نے کھانا تیار کروایا اس کو نہ آپ ساتھ بیٹھ کے کھلاؤ، نہ اس کو ایک دو لقمے دو، بلکہ سارا آپ ہی ہڑپ کر جاؤ. بنایا اس نے، محنت کی اس نے. تو یہ ہے اسلام کا منشا، مواسات، ہمدردی. مساوات اور برابری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ظاہر پر محمول کیا، اور ظاہر پر محمول کر کے انہوں نے جو دو عمدہ چادر تھی ایک غلام کو دے دی، ایک خود پہن لی، اور گویا کہ سوٹ اور جوڑا توڑ ڈالا، لیکن غلام کو بھی برابر کا درجہ دیا۔ تو مساوات ضروری نہیں تھی، لیکن انہوں نے حضور کے ارشاد کو ظاہر پر محمول کر کے مساوات کا برابر کا برتاؤ کیا۔ اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کیسے بول دیا کالی کے بیٹے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کو اس کی برائی معلوم نہیں تھی، اس جملے کی برائی ان کو معلوم نہیں تھی، اس لیے بول دیا۔ اگر اس جملے کی برائی ان کو معلوم ہوتی تو وہ ہرگز نہ بولتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وہ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس کو لائٹلی لیتا ہے، ہلکا پھلکا، حالانکہ وہ برائی کا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر سمجھے کہ ان کی ماں کالی ہے، میں ان کو کہوں کہ یہ کالی کے بیٹے، اس میں کون سی برائی؟ اسی لیے انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا۔ ان کو اس کی مذمت اور برائی معلوم نہیں تھی، اگر معلوم ہوتی تو وہ ہرگز جو ہے یہ جملہ استعمال نہ کرتے۔ بس اب اس کے بعد حضرت ابو ذر کو اتنا اثر ہوا طبیعت پر کہ میں نے حضرت بلال کو یہ جملہ کہا، یہ جملہ بول دیا، یہ جملہ بول دیا، اور اس کی وجہ سے حضور نے مجھے نصیحت فرمائی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر سو گئے باقاعدہ، اپنے گال یوں اوپر کی طرف رکھ کے سو گئے، اور کہا کہ بلال آؤ اور تمہارے پیر میرے گال کے اوپر رکھو۔ تو حضرت بلال کہنے لگے نہیں یہ کام نہیں ہوگا۔ تو کہنا میں اٹھوں گا ہی نہیں، جب تک تم اپنے پیر میرے گال پہ رکھ کے روندوں گے نہیں وہاں تک میں نہیں اٹھوں گا۔ یہ صحبت نبوی کی برکت کہ حضرت بلال کو جو تکلیف پہنچ گئی اس کی تلافی کیسے کی؟ خود حضرت ابو ذر جیسے جلیل القدر آدمی زمین پر سو گئے، اور حضرت بلال کو کہا کہ میرے گال پر قدم رکھو۔ جب حضرت بلال نے اپنے پیر ان کے گال پہ رکھے تو اٹھے، وہاں تک حضرت ابو ذر اٹھے ہی نہیں۔ یہ ہے تلافی کی شکل، دیکھو۔ تو جرم کا فوری اقرار کر لیا، اور اقرار کر کے فوراً تلافی بھی کر لی، اور اسی دن سے انہوں نے عادت بنا لی تھی کہ جیسا خود کھاتے ویسا غلام کو کھلاتے، جیسا خود پہنتے ایسا غلام کو پہناتے، بالکل ظاہری حدیث پر عمل، مساوات، برابری کرنا، یہ انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا۔ اس حدیث شریف سے ایک سبق ہم کو یہ ملا کہ جو منہ میں آیا وہ بولنا نہیں چاہیے، جو منہ میں آیا وہ بولنا نہیں چاہیے، لوگوں پر بیجا الزام بھی لگانا نہیں چاہیے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اور ترجمۃ الباب سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ جاہلیت کا کوئی بھی فرد ہو، گناہ کبیرہ یا صغیرہ، انسان ایمان سے نکلتا نہیں ہے۔ ترجمۃ الباب تو وہ تھا نا کہ جاہلیت والی بات، تو جاہلیت کا کوئی بھی فرد، چاہے گناہ کبیرہ ہو کہ گناہ صغیرہ، انسان ایمان سے نکلے گا نہیں، گویا معتزلہ کا رد ہو گیا۔ جی باب ظلم دون ظلم۔ اب یہ جو لفظ دون ہے وہ غیر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دون کو غیر کے معنی میں لیوے تو مراد یہ ہوگا ظلم کے انواع اور اقسام، ظلم کے انواع اور اقسام۔ اور اگر دون کو ادنا کے معنی میں مراد لیوے تو پھر معنی ہوگا کہ ظلم کے مراتب، کوئی ظلم بڑا خطرناک ہوتا ہے، کوئی ظلم ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ظلم کے مراتب۔
ظلم کا معنی ہے حق تلفی کرنا، وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، اور اس کے مختلف درجات ہے۔ اللہ تعالی کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالی کا حق بنتا ہے، لیکن کوئی آدمی اللہ کی عبادت ترک کر دے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کہ آدمی ایک اللہ کی عبادت کرے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن کوئی آدمی ایک اللہ کی عبادت نہ کرے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کے بھی مختلف درجات ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ باب ظلم دون ظلم، اب سابقہ باب کے ساتھ ربط سمجھو۔ کفر کرنا، آدمی جب کفر کرتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کفر کرنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، ایمان سے نکال دیتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کفر کا اطلاق ایسے اعمال پر ہوتا ہے جو ایمان سے خارج نہ کرے۔ پیچھے پڑھ لیا نے؟ تو کفر کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے، لیکن بعض مرتبہ کفر کا اطلاق ایسے اعمال پر ہوتا ہے جو انسان کو ایمان سے خارج نہ کرے، نہ نکالے۔ جیسے کہ پیچھے گزرا معاصی اور گناہ کے اوپر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب اس کی دوسری جانب لو، ظلم کا اصل درجہ ہے کہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا آدمی۔ ظلم کرنے سے آدمی اصل تو یہ ہے کہ ایمان سے نہیں نکلے گا، لیکن بڑا ظلم انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ بڑا ظلم یعنی شرک، کفر، یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی ربط دونوں ابواب کے درمیان کے اندر؟ تو کفر میں اصل ہے ایمان سے نکال دینا، لیکن کفر کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو ایمان سے نکالتی نہیں ہیں۔ ظلم میں اصل ہے ایمان سے نہ نکلنا، لیکن بعض ظلم ایسے ہیں کہ اس سے ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے۔ تو یہ ظلم کے مختلف درجات کا بیان ہے، مختلف انواع اور اقسام کا بیان ہے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں 8 جگہ یہ روایت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دو استاد ہیں یہاں، ایک ابو الولید ہے اور دوسرے بشر ہے۔ ابو الولید کے الفاظ کتاب الانبیاء میں ہیں، اور یہاں جو الفاظ ہیں نا وہ استاد حضرت بشر ابن خالد العسکری کے ہیں۔ یہ جو دوسرے استاد ہیں نا وہ حدثنی بشر کہہ کر کے، ان کے الفاظ یہاں ہیں، اور حضرت الاستاد ابو الولید کے الفاظ کتاب الانبیاء کے اندر ہے۔ ان ابراہیم ان علقمۃ ان عبداللہ، یہ بہت ٹاپ کوالٹی کی سند کہی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی اسانید کے اندر بہت عمدہ سند، چونکہ 3 تابعی یہاں پر موجود ہے۔ دیکھو 3 تابعی، سلیمان ابن مہران الکوفی، ابراہیم ابن یزید نخعی، علقمہ ابن قیس نخعی، 3 جلیل القدر فقہا تابعی اس حدیث کی سند میں آ رہے ہیں۔ اسی لیے اس سند کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے، اور بڑی قوی سند کہی جاتی ہے یہ۔ اور آگے جا کے صحابی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
اس امت کے مفتی اعظم، لہذا اس کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے. اور یہ سب امام بخاری، امام ابو حنیفہ کے اساتذہ ہے. سلیمان، ابراہیم نخعی، علقمہ، یہ سب کب تک بھاگیں گے حنفیت سے؟ تو ان عبداللہ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت، دیکھیں کہ اصطلاح سمجھو، صحابہ کرام اور تابعین کرام کے یہاں اصطلاح یہ ہے کہ اگر کوئی آیت جس کسی واقعے کی مصداق بن سکتی ہے، جس کسی واقعے کی مصداق بن سکتی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نزلت فی قضا، یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی. یعنی حقیقت میں اس واقعے میں نازل ہونا ضروری نہیں. اب ہمارے ذہن میں شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی واقعہ ہوا اور اس واقعے کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شان نزول ہے. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یہ نہیں تھا. وہ حضرات کیا کرتے تھے؟ کوئی بھی واقعہ کسی آیت کا مصداق بن سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انزل فی قضا، نزلت فیہا قضا، اس طریقے سے وہ کہتے ہیں. تو یہ آیت نازل تو ہو چکی تھی، لیکن یہ انہوں نے تعبیر کی ہے. آیت تو پہلے نازل، چونکہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے اوپر سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ آیت کریمہ آئی ہے. تو کہا جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو انہوں نے خلط ملط نہیں ہونے دیا، انہی کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. اب آیت کا ظاہر کیا کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر بھی ظلم کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ایمان لانے کے بعد ظلم کی ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ ایمان میں نہیں ہونی چاہیے. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، اور گناہ بھی ظلم کہا جاتا ہے. تو کون انسان دنیا کے اندر ایمان والا ایسا ہے کہ ایمان لانے کے بعد معمولی سا ظلم، معمولی سا گناہ، معمولی سی برائی اس نے ایمان میں ملائی نہ ہو؟ کون انسان ایسا ہے؟ اور باری تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ امن دنیا آخرت میں کس کو ملے گا؟ جہنم سے، عذاب سے امن کس کو ملے گا؟ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، معمولی سا ظلم بھی ایمان میں ملنا نہیں چاہیے تو امن ملے گا. تو کہا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بڑا شاک گزرا، بہت شاک گزرا، بہت گراں گزرا کہ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کسی بھی گناہ کا ارتکاب ایمان کے بعد نہیں ہونا چاہیے تو ایمان کے ثمرات مرتب ہوں گے. اگر معمولی گناہ بھی ہو گیا، معمولی ظلم بھی ہو گیا تو ثمرات ایمانی مرتب نہیں ہوں گے. تو کہ یہ بات صحابہ پر بہت گراں گزری، بہت شاک گزری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے اینا لم یظلم، حضور ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ دیکھو صحابہ کو ہر وقت فکر رہتی تھی آخرت کی کہ بھئی آیت میں تو بہت سخت بات آ گئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے معمولی ظلم بھی نہ کیا ہو، معمولی گناہ بھی نہیں کیا ہو؟ تو گویا کہ ہم تو آیت کی بشارت سے محروم ہو گئے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون سے محروم ہو گئے. ہمارا کیا ہوگا آخرت میں؟ فانزل اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے آیت جواب میں نازل فرمائی. دیکھو یہ آ گیا فانزل اللہ عز وجل،
اس وقت نازل نہیں ہوئی، نازل ہو چکی تھی، آیت نازل ہو چکی تھی، لیکن حضور نے اس کی تفسیر سمجھائی صحابہ کرام کو کہ میرے لاڈلے پیارے صحابہ، تم جس کو اب ظاہر کے اعتبار سے ظلم سمجھتے ہو وہ ظلم آیت میں مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ یہاں ظلم عظیم یعنی شرک مراد ہے۔ ظلم عظیم یعنی کیا مراد ہے؟ شرک۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کی تنوین کو تعظیم کے لیے لے لو تو کیا ہو جائے گا؟ ظلم عظیم، کہ ایمان کے ساتھ ظلم عظیم یعنی شرک نہ ہونے دے وے۔ باقی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاوے تو چلا لیں گے، کوئی حرج نہیں، اس کو چلا لیا جائے گا، اسی لیے کہ اس میں تو توبہ بھی آ جائے گی، استغفار بھی آ جائے گا، بعض اعمال صالحہ بھی آ جائیں گے، نیکیاں بھی آ جائیں گی، وہ سب نبھا لیا جائے گا، چلا لیا جائے گا۔ بس ظلم عظیم یعنی شرک نہ آنا چاہیے۔ پھر ساتھ میں کیا آیت بتلائی گئی استدلال میں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو خود حضرت لقمان کی جو نصیحت قرآن میں منقول ہے اس میں اس ظلم کی تفسیر موجود ہے کہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بھائی کوئی آدمی ایمان لایا اور چھوٹا موٹا اگر کوئی گناہ ہو گیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بس اس کے اندر شرک یعنی ظلم عظیم ملنا نہیں چاہیے۔ اب صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی کہ چلو الحمدللہ ہم تو شرک سے بچے ہوئے، بھلے کچھ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن الحمدللہ ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ ظلم کے درجات ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، تفاوت درجات ہے۔